اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے دو قسم کی جماعتوں سے. ایک وہ جماعت جو توبہ کرنے والی ہے، گناہوں کی زندگی سے اپنے دامن کو بچا دیتی ہے، گناہوں کی دلدل سے نکل آتی ہے، نافرمانی کے زمرے سے اپنے آپ کو نکال لیتی ہے، بغاوت کے درجے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتی ہے، مالک الملک کی مخالفت سے رجوع کر لیتی ہے اور اللہ کی محبت میں گناہوں سے توبہ کر لیتی ہے. وہ جماعت جو اپنے گناہوں سے پیچھے ہٹتی ہے، اپنا رخ موڑ لیتی ہے اپنے اللہ کی طرف، اللہ اس جماعت سے محبت ہے. وہ جماعت جو پاک صاف رہتے ہیں، طاہر رہتے ہیں، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے دل شرک کی گندگی سے پاک ہیں، ان کے ایمان بدعت کی گندگی سے پاک ہے، ان کا لباس بھی پاک ہے، ان کا جسم بھی پاک ہے، صفائی طہارت کو پسند کرتے ہیں، ہر قسم کی مانوی حصی گندگیوں سے پاک ہے. اللہ ان لوگوں کو، ان طاہر پاک لوگوں کو بھی پسند ہے. محبوب اعمال میں سے ایک عمل اللہ پر ایمان لانا، اس کو اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے ناموں اور صفتوں میں ایک تسلیم کرنا، اس کی ذات کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہ کرے، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرے، اس کے ناموں میں بھی کسی کو شریک نہ کرے، اس کی الوہیت اور عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ کرے، خالص ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اسی چیز پہ قائم ہو اور مرتے دم تک اسی ایمان کے اوپر وہ دنیا سے گیا ہو. مالک الملک کو رب کی توحید پہ قائم رہنا، اس کی توحید پہ قائم رہنا، اس کی توحید پہ زندہ رہنا، اس کی توحید پہ مرنا، توحید کے اوپر اعتقاد رکھنا کہ اس کائنات میں وہ رب اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اکیلا ہی رب ہے، وہ اکیلا ہی الہ ہے، اس کے ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اگر کوئی یہ ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے، اس اعتقاد پہ قائم ہے، یہ عمل اللہ کو انتہائی محبوب اور انتہائی پیارا لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، اللہ مالک الملک نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کا مقصد تخلیق اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور عبادت ہر اس چیز کا نام ہے، ہر اس عمل کا نام ہے جس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے
اور جو عمل اللہ کو پسند ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو محبوب عمل جب بندہ پیش کرتا ہے، خواہ وہ قول کی شکل میں ہو، خواہ وہ فعل کی صورت میں ہو، ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ جس قدر ایک مومن بندے کے دل میں اللہ ذوالجلال کی عظمت اور اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، اسی قدر اس کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی میں لذت، چاشت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ جس قدر اللہ ذوالجلال کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں، اس کے افعال آدمی پہچانتا ہے کہ یہ کام اللہ کرنے پہ قادر، اتنی بڑی مخلوق کو وجود دینے والا اللہ، یہ کام اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کے کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا۔ جس قدر انسان کے دل میں یہ چیز پیوست ہوتی ہے اور دل میں اترتی ہے، اسی قدر وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف مائل ہوتا ہے، خالق کی کائنات کی خوشنودی کو پانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اللہ کی بندگی میں ترقی کرتا ہے۔ مالک الملک نے اپنی کتاب میں اپنی محبت کو پانے کے لیے اور اپنی محبت عطا کرنے کے لیے بے شمار اسباب ذکر کیے ہیں۔ جس قدر آدمی اس کی بندگی میں کمال حاصل کرتا ہے، اس کی عبادت میں آگے بڑھتا ہے، اس کی بندگی میں ترقی کرتا ہے، اس کی بندگی میں درجہ کمال کی طرف جاتا ہے، اسی قدر اللہ کے ہاں بھی بندے کی محبت بڑھتی ہے اور بندے کی ہاں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ وہ شخص اسی انداز سے، اسی نسبت سے اللہ کا محبوب بندہ بنتا جاتا ہے، اللہ کا محبوب آدمی ہوتا جاتا ہے، اور انسان کے دل میں بھی اللہ کی محبت جو ہے نا وہ جڑیں پکڑتی جاتی ہے۔ اللہ نے بے شمار اعمال کو اپنی محبت کی نشانی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محمد کریم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، میری بات مانو، میری سنت کو اپنا لو، میری سیرت کو اختیار کر لو اور میری سنت کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ فَاتَّبِعُونِي، جب تم میرے پیچھے چلو گے، میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میری اطاعت کرو گے، اس اطاعت کے نتیجے میں یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، صرف محبت نہیں کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، وہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے دو قسم کی جماعتوں سے، ایک وہ جماعت جو توبہ کرنے والی ہے، گناہوں کی زندگی سے اپنے دامن کو بچا دیتی ہے، گناہوں کی دلدل سے نکل آتی ہے، نافرمانی کے زمرے سے اپنے آپ کو نکال لیتی ہے، بغاوت کے درجے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتی ہے، مالک الملک کی مخالفت سے رجوع کر لیتی ہے اور اللہ کی محبت میں گناہوں سے توبہ کر لیتی ہے۔ وہ جماعت جو اپنے گناہوں سے پیچھے ہٹتی ہے، اپنا رخ موڑ لیتی ہے اپنے اللہ کی طرف، اللہ اس جماعت سے محبت کرتا ہے۔
اور ایک وہ جماعت جو پاک صاف رہتے ہیں، طاہر رہتے ہیں، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے دل شرک کی گندگی سے پاک ہیں، ان کے ایمان بدعت کی گندگی سے پاک ہے، ان کا لباس بھی پاک ہے، ان کا جسم بھی پاک ہے، صفائی طہارت کو پسند کرتے ہیں، ہر قسم کی مانوی حصی گندگیوں سے پاک ہے۔ اللہ ان لوگوں کو، ان طاہر پاک لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے اس بندے سے جو متقی ہے، ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے سینے میں مالک الملک کا خوف ہے، اللہ کا خوف اس دل میں رکھتا ہے، خشیت الہی کو دل میں جگہ لیتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے۔ خفی چھپا ہوا ہے، لوگ اس کو نہیں جانتے، لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے یہ کتنی عبادت کرنے والا ہے، یہ رات کو اٹھتا ہے، یہ رات کی کتنی تلاوت کرتا ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ دھکے دے کے اپنے دروازوں سے پیچھے دھکیل دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنے قیمتی لوگ ہیں، اگر وہ اللہ ذو الجلال کو قسم ڈال دے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ غنی بے پرواہ ہے، لوگ دنیا سے، مال سے، دولت سے، لوگوں سے، جاہ سے، چودراہٹ سے، ہر قسم سے بے پرواہ۔ کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، نبی کریم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه، اللہ محبت کرتا ہے اس آدمی سے جو اس کی رخصتوں کو استعمال کرتا ہے۔ بے شمار اسباب اللہ نے محبت کے ذکر کیے ہیں، لیکن آج کی مجلس میں میں نے آپ احباب سے چند ایسے اعمال کا ذکر کرنا ہے جن اعمال سے، جن افعال سے، جن نیکیوں سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو باقی عبادات کے مقابلے میں، باقی نیکیوں کے مقابلے میں اللہ ذو الجلال کو انتہائی محبوب اور پیاری لگتی ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الاعمال الی اللہ کہہ کے ذکر کیا ہے کہ مالک الملک کو، رب ذوالجلال کو یہ عمل، یہ نیکی، یہ عبادت، یہ ذکر، یہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ ایک صرف محبوب اور ایک انتہائی محبوب، دونوں میں فرق ہے۔ کچھ اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے اور کچھ اعمال سے اللہ انتہائی محبت کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ان چند انتہائی محبوب اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الادیان الی اللہ تعالی الحنیفیۃ السمحا، بے شمار دین اس دنیا پہ موجود ہیں، عیسائیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، ستاروں کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، آگ کے سامنے جھکنے والے بھی ہیں، گائے کو سجدہ کرنے والے اور اس کو متبرک ماننے والے بھی ہیں، درختوں کو، شجروں کو پوجنے والے بھی ہیں، پتھروں اور مورتیوں کے سامنے جھکنے والے بھی ہیں، لیکن ان ادیان میں سے ایک دین ایسا ہے کہ جن کے ماننے والوں کے دلوں میں صرف ایک اللہ کی محبت قائم ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ چکی ہے، اس اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں، اب ان کے دل صرف اسی ایک اللہ کی طرف مائل حنیف ہیں اور بالکل اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جھکنے والے نہیں۔ خالص اللہ کی محبت، خالص اللہ کی محبت، اللہ کے علاوہ کسی ذات کی محبت ان کو رب ذوالجلال کے پیار سے پیچھے نہیں ہٹاتی۔ حنیف، اور یہی صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی، اللہ نے کئی مقام پہ کتاب میں ذکر کی ہے۔ حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ تو حنیف تھا، فرما بردار تھا، یک طرفہ تھا، اللہ ذوالجلال کے لیے یک طرفہ تھا۔ بس جب اللہ کی محبت کو سینے میں بٹھا لیا، اب کسی اور کی محبت وہ مقام نہیں لے سکتی، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الادیان الی اللہ، ان سارے دینوں میں سے سب سے محبوب ترین اور سب سے پیارا دین، سب سے پسندیدہ دین رب ذوالجلال کے ہاں ہے
تو وہ حنیفیہ، وہ دین جس دین میں صرف ایک اللہ کی بندگی کا ذکر ہے، جو صرف لا الہ الا اللہ کے قائل ہے، جو صرف ایک اللہ کی خالص ہو کے عبادت کرتے ہیں، جس دین میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، جو دین شرک کی معمولی ملاوٹ سے بھی پاک ہے، جو آدمی ایسے دین پہ، ایسے مذہب پہ قائم ہے، وہ جماعت، وہ مذہب، وہ گروہ، وہ پارٹی خالق کائنات کو انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ السمحہ، یہ وہ دین ہے جس کے اندر لوگوں کی فطرت کے مطابق ان کے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کی گنجائش موجود ہے، جو فطرت کے عین مطابق ہے، جو انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ جو لوگ اس دین پہ قائم ہیں، اس دین پہ رہنے والے، اس دین پہ زندہ رہنے والے، اس دین پہ مرنے والے، وہ رب ذوالجلال کو انتہائی محبوب اور خالق کائنات کو انتہائی پیارے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود سوال کرتے ہیں، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی میرا ایک سوال یہ ہے، عمل تو بہت زیادہ ہے، نیکی تو بہت زیادہ ہے، عمل تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان اعمال میں سے، ان نیکیوں میں سے وہ کون سی نیکی ہے، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو رب ذوالجلال کو انتہائی محبوب ہے، جس عمل سے خالق کی کائنات کو بہت زیادہ محبت اور پیار ہے۔ میں وہ عمل آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں فرمایا، اگر تو مالک الملک کے ہاں، رب ذوالجلال کے ہاں انتہائی محبوب عمل کا سوال کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا انتہائی محبوب عمل الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ جو آدمی اللہ کے اس فریضے کی ادائیگی میں اہتمام کرتا ہے، اللہ اکبر کی صدا سننے کے بعد اپنے کام کاج کو، اپنی دنیا کو، اپنی تجارت کو، بیوی بچوں کو، گھر کے ماحول کو چھوٹا سمجھ کے، معمولی سمجھ کے، کمتر سمجھ کے، مالک الملک کی کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے اپنی دنیا کی ساری رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے، مالک کی محبت کو اجاگر کرتے ہوئے، اللہ کے پیار کو دلا بخشنے کے لیے اللہ اکبر اپنی مجلس کو ترک کرتا ہے، اپنے ضروری سے ضروری کام کو چھوڑ کے اللہ کی بندگی کے لیے، اس کے دربار میں سر جھکانے کے لیے مسجد پر رخ کرتا ہے، اذان سنتے ہی اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو مالک الملک یہاں انتہائی محبوب عمل پیش کرتا ہے۔ الصلاۃ لوقتہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ساتھ اللہ کے نبی باتیں کر رہے ہوتے، گفتگو کر رہے ہوتے، محو گفتگو ہوتے، لیکن جب ادھر سے اذان کی آواز آتی کأنہ لم یعرفنا، آپ کی کیفیت ایسے تبدیل ہوتی، آپ کا انداز ایسے بدل جاتا، وہ نبی کریم جو میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے، اذان سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی کہ جیسا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے اور ہم سے ان کی کوئی واقفیت ہی نہیں۔ یہ اللہ کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، عورت کی محبت، خوشبو کی محبت، لیکن جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لیکن میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز کے اندر، مجھے جو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے، وہ نماز کے اندر ملتی ہے۔ اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے قم یا بلال، بلال اٹھئے، ارہنا بہا، نماز کو کھڑا کیجئے، اقامت کہیے، اور جب تو نماز کے لیے اقامت کہے گا ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم کو راحت، چین اور سکون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے کسی ولی سے، مومن متقی سے، پرہیزگار آدمی سے، میرے سے ڈرنے والے بندے سے عداوت رکھتا ہے، وہ میرے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جو شخص میرے کسی دوست
میرے مومن متقی پرہیزگار بندے سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ میرے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ سب سے زیادہ اگر کوئی شخص میرے قریب ہو سکتا ہے، میرے نزدیک ہو سکتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ محبوب عمل میرے دربار میں پیش کر کے قریب ہو سکتا ہے، اور سب سے محبوب عمل وہ ہو سکتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے اور اس کے اوپر واجب کیا ہے۔ حتیٰ کہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، اور نوافل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دو قطرے ایسے ہیں، لیس شیء احب الی اللہ، دو قطروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی قطرہ محبوب نہیں ہے۔ دو قطرے اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہے اور انتہائی پیارے لگتے ہیں، اور دو نشانات بھی اللہ کو انتہائی پیارے لگتے ہیں، دو نشانات بھی اور دو قطرے بھی۔ فرمایا قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ، ایک وہ قطرہ جو کسی مومن کی آنکھ سے رب ذوالجلال کے خوف کی بنا پہ ٹپکتا ہے، مالک کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، اللہ ذوالجلال کو یہ نکلنے والا آنسو انتہائی محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ اور ایک وہ قطرہ قطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، خون کا قطرہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے میدان میں آدمی کا گلا کٹنے کے بعد اس کے جسم سے نکلتا ہے، وہ قطرہ بھی رب ذوالجلال کو انتہائی محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ اور فرمایا دو نشان بھی اللہ کو انتہائی محبوب لگتے ہیں۔ فرمایا اثر فی سبیل اللہ، ایک وہ زخم، ایک وہ اثر، ایک وہ نشان جو میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے اس کے جسم پہ لگا ہے، وہ زخم کا نشان بھی اللہ کو محبوب۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور ایک وہ نشان جو اللہ کے فرض کو پورا کرنے کے لیے، رب کے فرض کو ادا کرنے کے لیے اس کے جسم پہ، اس کے ماتھے پہ، اس کے گھٹنے پہ، اس کے ہاتھ پہ اللہ کی بندگی کرتے کرتے، اللہ کا فرض ادا کرتے کرتے، اللہ کے فرائض کو پورا کرتے کرتے، یا نماز کو پڑھتے پڑھتے اس کے جسم کے اوپر جو نشان لگا ہے مالک ذوالجلال کو فرض کی ادائیگی کی بنا پہ، وہ لگنے والا نشان بھی انتہائی محبوب اور انتہائی پیارا لگتا ہے۔ فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنے کے بعد دوسرا بڑا عمل جو اللہ کو انتہائی محبوب ہے، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں بے شمار موقعوں پہ اس کو ذکر کیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تم نے اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، عبادت کے لائق صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا تیرے لیے جائز نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تو نے والدین کے ساتھ احسان، نیکی اور حسن سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے ماں باپ تیرے پاس دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، بوڑھی حالت میں تم نے والدین کو پا لیا، عمر کے آخری حصے میں عالم پیری میں تم نے اپنے والدین کو پایا ہے، بڑھاپے کی حالت میں تم نے ان کو پایا ہے، تو پھر اللہ اکبر کبیرہ فلا تقل لہما اف، تو اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہنا، اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہنا۔ شیخ محمد الوریفی کی گفتگو ایک دن سن رہا تھا، کہنے لگے ایک شخص اس کو ماں اگر کام کرنے کے لیے بازار بھیجتی ہے اور وہ بازار روانہ ہوتا ہے، بازار سے چیز خرید کے لاتا ہے، ابھی پہنچا تو ماں نے دوسری چیز لینے کے لیے بھیج دیا، دوسری لے کے آیا تو ماں نے کہا بیٹا یہ تیسری چیز بھی لے کے آؤ، اب جب چوتھی مرتبہ پھر اس کو ماں بھیجتی ہے تو اس طرح کی آواز اگر نکال دینا تو یہ بھی وفق زمانے آتا ہے، یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ماں تو پہلے نہیں کہہ سکتی تھی کہ ساری چیز حکمت میں نہیں بتا سکتی تھی۔ اف کی تفسیر میں شیخ نے یہ ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی صرف اتنی سی بات کہتا ہے اچھا پہلے بتا دیتے، اگر کوئی اتنی سی بات اور اس کے سینے سے یہ آواز نکل آتی ہے تو یہ بھی اف کے زمرے میں آتا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔
ولا تنہرہما اور ان کو ڈانٹیے نہیں، وقل لہما قولا کریما اور ان کے ساتھ اچھی بات کریں، واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ اور آپ رحمت کا پہلو ان کے لیے جھکا دیجیے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور کہیے کہ اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، خدمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دوسرے مقام پہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، والدین کے بارے میں ہم نے انسان کو وصیت کی، اس کی ماں نے اس کو مشقتیں برداشت کر کے پیٹ میں اٹھایا اور پھر 2 سال کے بعد اس کا دودھ چھڑایا، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ بندے تو میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر، اِلَيَّ الْمَصِيرُ یاد رکھ تو اگر شکریہ ادا کرے گا اور نہیں کرے گا تو تمہیں پلٹ کے میرے طرف لوٹ کے میری طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعائیں جملے کہے۔ ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی کس بندے کے لیے آپ یہ الفاظ بول رہے ہیں؟ رسول کریم فرماتے ہیں من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما جس نے اپنے ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، فلم یدخل الجنۃ اور ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکا، وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو جائے اور تباہ و برباد ہو جائے۔ ایک روایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا من حق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول کریم نے فرمایا امک تیری ماں ہے۔ میں نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا امک تیری ماں ہے۔ میں نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا امک تیری ماں ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کے جواب فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے، اور 4تھی مرتبہ پھر میں نے سوال کیا، فرمایا ابوک پھر تیرا باپ ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام بھی ان اعمال میں سے ایک ہے جس کو اللہ جلال انتہائی پسند کرتے ہیں اور جس سے اللہ جلال انتہائی محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے رب کا پیار لینا چاہتے ہیں اور رب کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس کے دربار میں انتہائی پیارا عمل پیش کرنا چاہتے ہیں تو نماز وقت پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کو غنیمت جانیے اگر ماں باپ دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت عطا بن یسار جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس صحابی ہیں۔ عطا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے پاس ایک آدمی آیا اور آدمی آ کے کہنے لگا کہ انی خطبت امرأۃ، میں نے ایک عورت سے منگنی کا ارادہ کیا، منگنی کا پیغام بھیجا، تو اس عورت نے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ کسی اور آدمی اس کو منگنی کا پیغام بھیجا تو وہ اس آدمی سے منگنی کرنے بھیجا اور شادی کرنے پہ تیار ہو گئی، لیکن مجھے اس بات کی غیرت محسوس ہوئی، شاید اس کی قریبی عزیز اور بھی رشتہ دار ہوگی، مجھے غیرت محسوس ہوئی کہ اس نے میرا پیغام نہیں مانا اور اس نے کسی اور آدمی کا پیغام مان لیا، فقتلتها تو میں نے اسی وجہ سے اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اب اس کو احساس ندامت گھیر لیتا ہے، اس کو اپنے اس گناہ کے اوپر ندامت ہوتی ہے اور پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے قتل جیسا کبیرہ گناہ کرتے اور توبہ کرنا چاہتا ہے۔ فرمانے لگے فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، اے عبداللہ بن عباس مجھے یہ بتائیے کہ اس قتل جیسا گناہ کرنے کے بعد جو میرے سے غلطی سے واقع ہو گیا ہے کیا میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں امک حیۃ، تیری ماں زندہ ہے، تیری ماں حیات ہے، تیری ماں موجود ہے، تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، میری ماں تو فوت ہو چکی ہے۔ فرمایا تب الی اللہ عز وجل وتقرب الیہ باستطاعت، اب اللہ سے توبہ کر، اللہ کی طرف رجوع کر، اس کا قرب حاصل کر، شاید اللہ تیری توبہ قبول کر کے مالک الملک تیرے گناہ کو معاف کر۔
حضرت عطا جو یہ سارا قصہ دیکھ رہے تھے، اس آدمی کا آنا، سوال کرنا، کہتے ہیں جب آدمی چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد میں اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور میں نے قریب ہو کے پوچھا لما سألتہ عن حیات امہ، استاد جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس بندے سے اس کی ماں کی زندگی کا سوال کیوں کیا ہے، ماں کی زندگی کے بارے میں کیوں پوچھا ہے؟ اس سوال کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انی لا عالم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر والدۃ، میرے علم میں اگر کسی عمل کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ رب الجلال کے قریب ہو سکتا ہے اور اللہ کا قرب پا سکتا ہے تو وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ ماں کے ساتھ نیکی کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے مجھے امید تھی کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی، ماں کے ساتھ یہ نیکی کرتا، ماں سے اس نے سلوک کرتا، ماں کا ادب کرتا، ماں کا احترام کرتا، ماں کی خدمت کرتا، مجھے امید تھی کہ ماں کی خدمت سے اللہ اس کے قتل جیسے گناہ کو معاف کرنا۔ نبی کریم فرماتے ہیں تیسرا انتہائی محبوب عمل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ جہاد بالمال ہو، جہاد بالسیف ہو، تلوار کے ساتھ جہاد ہو، مال کے ساتھ جہاد ہو، علم کے ساتھ جہاد ہو، جان کے ساتھ جہاد ہو۔ انسان اپنا مال، اپنی جان جب اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے اور مالک کے دربار میں پیش کرتا ہے تو وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب۔ نبی کریم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، سال کے 360 دنوں میں سے اگر کچھ دنوں کا عمل اللہ جلال کو انتہائی محبوب اور پیارا لگتا ہے اور انتہائی پسندیدہ ہے تو وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کا عمل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی کیا جہاد جیسی نیکی ان کے دینوں میں تھا کہ شاید جہاد وہ سب سے بڑا عظیم عمل ہے جو اللہ کو انتہائی محبوب اور پیارا ہے، اور نبی کریم کا ان 10 دنوں کے عمل کو انتہائی محبوب کہنے کے بعد صحابہ نے پھر سوال کیا اللہ کے نبی کیا جہاد جیسی نیکی بھی ان 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ جہاد جیسا عظیم عمل بھی ان 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رجل خرج بنفسہ ومالہ، مگر وہ مجاہد جو اپنی جان بھی لے گیا، اپنا مال بھی لے گیا، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، وہ جہاد کرنے والا مجاہد وہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والے بندے سے بھی زیادہ نیکی کما جائے گا اور زیادہ محبوب اللہ کے دربار میں پیش کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الاعمال الی اللہ، مسند نبی اعلیٰ کی حدیث، احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ، اللہ کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل اللہ پر ایمان لانا، اس کو اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے ناموں اور صفتوں میں ایک تسلیم کرنا، اس کی ذات کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہ کرے، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرے، اس کے ناموں میں بھی کسی کو شریک نہ کرے، اس کی الوہیت اور عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ کرے، خالص ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اسی چیز پہ قائم ہو اور مرتے دم تک اسی ایمان کے اوپر وہ دنیا سے گیا ہو، مالک الملک کو رب کی توحید پہ قائم رہنا، اس کی توحید پہ قائم رہنا، اس کی توحید پہ زندہ رہنا، اس کی توحید پہ مرنا، توحید کے اوپر اعتقاد رکھنا کہ اس کائنات میں وہ رب اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اکیلا ہی رب ہے، وہ اکیلا ہی الہ ہے، اس کے ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے، اس اعتقاد پہ قائم ہے، یہ عمل اللہ کو انتہائی محبوب اور انتہائی پیارا لگتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ مدینے سے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹنی پہ سوار ہے اور دور سے وہ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی نگاہوں کو گاڑ کے اس بندے کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شخص ہمیں ملنے کے لیے آ رہا ہے، ہماری طرف۔ جب وہ قریب آتا ہے، قریب آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں من این اقبلت، تو کہاں سے آیا ہے؟
کہتے ہیں اس کے جسم سے، اس کی آواز سے، اس کی گفتگو سے ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، تھکاوٹ کے آثار اس کے اوپر موجود تھے، اس کے جسم پہ بھی ایسے سفر کے آثار موجود تھے۔ وہ کہتا ہے اقبلت من اہلی و ولدی و عشیرتی، بڑی دور سے آیا ہوں، گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں، خاندان چھوڑ کے آیا ہوں، بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، اور میں سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہنچا ہوں۔ فرمایا این ترید، اللہ کے نبی دوسرا سوال کرتے تیرا ارادہ کیا ہے، تو نے کس کو ملنا ہے، کس سے ملنا چاہتا ہے؟ فرمایا ارید رسول اللہ، میں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اصبت، اگر تو اللہ کے نبی سے ملنا چاہتا ہے تو تو نے ان کو پا لیا ہے۔ فرمائیے اب تیری خواہش کیا ہے؟ نہیں اللہ کے رسول ہوں، اب تو کیا چاہتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے علمنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں علم دے۔ ایمان کس سے کہتے ہیں؟ ایمان کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں الایمان ان تشہد لا الہ الا اللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نماز کی پابندی کر، مال کی زکات دے، بیت اللہ کا حج کر، رمضان کے روزے رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں جو ارکان اسلام تھے وہ اللہ کے نبی نے اس کو گنوا دیے، اور ان میں سے پہلی چیز آپ نے یہی بتائی کہ اس بات کا اعتقاد رکھ کہ اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ابھی تک بات مکمل نہیں ہوتی۔ وہ شخص کہتا ہے اقررتہ، اگر یہ ایمان ہے تو میں نے اقرار کر لیا ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی عمل نہیں کیا اس بندے، صرف اس دل میں اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ عبادت کے لائق اور بندگی کے لائق صرف ایک اللہ کے ذات ہے۔ اس کی وہ اونٹنی جس کے اوپر وہ سوار وہ کسی چوہے کی بل پہ تھی، اچانک اس کی پاؤں پھسلا اور اس کا پاؤں نیچے چلا گیا بل میں، اور اس کی اونٹ بھی نیچے گر گیا اور وہ شخص بھی نیچے گرتے ہی اس کا جو سر وہ زمین پہ لگا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور وہ شخص جو ہے نا وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عمار بن یاسر کو اور حضرت حذیفہ بن یمان کو جو ان کے ساتھ موجود تھے، فرماتے ہیں حذیفہ ذرا دیکھو پکڑو، ذرا خیال کرو۔ حضرت حذیفہ اور حضرت عمار بن یاسر اس بندے کے قریب ہوتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان کو یقین ہو گیا، جسم کو حرکت دیتے ہیں، جسم حرکت نہیں کرتا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی اس کی روح تو پرواز کر چکی ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہیں، اور چہرہ قریب کرنے کے بعد پھر اپنے چہرے کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ فرماتے ہیں عمار، حذیفہ جانتے ہو کہ میں نے چہرے کو اس کے اوپر کیا اور پھر اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا لیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کیوں ایسے کیا؟ فرمایا نہیں۔ فرمانے لگے انی رأیت الملائکہ، میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ، وہ اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے ہیں۔ فعلمت انہ جائع، میں نے اس سے مجھے پتا چلا کہ بندہ بھوکا تھا، کئی دنوں کا یہ بھوکا تھا کہ فرشتے اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے۔ کوئی عمل نہیں اس کے پاس سوائے ایک چیز کے کہ عبادت اور بندگی کے لائق کس کی ذات ہے؟ ایمان باللہ، اللہ کے محبوب اعمال میں سے سب سے محبوب عمل اللہ کی توحید میں ایمان رکھنا، اور اسی لیے آپ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان، اللہ جس کو زندہ رکھ اس کو اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جس کو فوت کرنا اس کو ایمان پہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی حضرت سفیان بن عبداللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے نبی میرا ایک سوال ہے، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعد، اسلام کے بارے میں ایک ہی بات بتائیے جو پتہ کی بات، بس فائنل بات ہو، اور پھر اس بات کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی گنجائش باقی نہیں، ایک ہی بات جو سکے بند بات اور پکی بات ہو، اور اس بات کے بعد پھر مزید کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں۔ یہ سوال وہ آدمی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تو ایسی بات پوچھتا ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمانے لگے قل آمنت باللہ، تو اس بات کا اقرار کر کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں نے اس کو رب تسلیم کر لیا، میں نے اس کی الوہیت کا یقین رکھا، میں نے اس کو ایک رب تسلیم کیا، میں صرف اس ایک اللہ کی بندگی کا اقرار کرتا ہوں، ثم استقم، پھر موت تک کسی بات کے اوپر ڈٹ جا، یہ ایمان باللہ ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جب اس کے اوپر قائم ہے، اس کے بعد پھر تجھے مزید کسی سوال کی گنجائش۔
نبی کریم اسی حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رحم کے رشتہ داروں کے ساتھ، ہر وہ رشتہ جس کا تعلق تیری ماں کی وجہ سے یا میرے باپ کی وجہ سے میرے ساتھ قائم ہے، باپ اور ماں کی مناسبت اور نسبت سے جو رشتہ بھی قائم ہے، جس کا اور میرا تعلق رحم کا تعلق ہے، صلہ رحمی کرنا بھی ایسا عمل ہے جو اللہ کو انتہائی محبوب اور اللہ کو انتہائی پیارا ہے۔ نبی کریم کے ارشاد گرامی من احب ان یبسط له فی رزقه، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا کی جائے، اس کے رزق کو وسیع کیا جائے، اس کے رزق کو کھلا کیا جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، اور حرام طریقے سے رزق بڑھانے کی بجائے چوری سے، حرام خوری سے، جھوٹ بولنے سے رزق میں ترقی کی بجائے، خیانت میں رزق کی ترقی کے بجائے آئیے حلال طریقہ اختیار کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ میرے رزق کو بڑھا دے، میرے رزق میں وسعت پیدا کر دے، میرے رزق کو میرے لیے کافی کر دے، نبی کریم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق وسیع کر دیا جائے، اس کا رزق کھلا کر دیا جائے، اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور دیر تک اس کا نام باقی رہے، لوگ اس کو یاد کرتے رہیں، فلیصل رحمہ، رزق کے بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ماں باپ کو اگر وہ بھیجتا ہے شادی کرنے کے بعد، ماں باپ سے اپنی تنخواہ روک نہ لے، ماں باپ کا خرچہ نہ بند کر دے، بہن بھائیوں کے ساتھ اگر وہ کرتا ہے تعاون کسی موقع پہ تو وہ اپنا خرچہ بند نہ کرے۔ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو جب وہ صلہ رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ فون کے اوپر گپ شپ کرے، ان سے بات کرے، ان کو دعا سلام کرے، ان کا تعاون کرے، ان کی تائید کرے، کس موقع پہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی جس چیز کی ان کو ضرورت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، جب اس انداز کے ساتھ ان کی زندگی گزارے گا، یہ وہ عظیم عمل ہے جو اللہ کو انتہائی محبوب بھی ہے اور جس وجہ سے اللہ اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا کرے گا۔ اللہ کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل، اسی حدیث میں اللہ نے یہ بھی ذکر کیا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ ہماری بدنصیبی ہے، ہمیں ایک ایسا جملہ لوگوں نے سنا دیا کہ جتھے کوئی لگا بھئی یہ کام بندہ غلط کر رہا ہے، یہ بندہ شرک کر رہا ہے، نہ جی چھوڑو، جتھے کو لگا، یہ بندہ بدعت کر رہا ہے، چھوڑ دو جی اس کو، کسی کو نہ پوچھ کے، جتھے کو لگا۔ یہ ایسا ظالم جملہ ہے جس نے اللہ کے انتہائی محبوب عمل کو ہمارے ہاتھ سے چھین لیا۔ نبی کریم فرماتے ہیں رب کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، معروف کا حکم دینا، اچھے کام کا حکم دینا، اور سب سے اچھا کام اللہ کی توحید ہے، سب سے اچھا کام اور سب سے عظیم نیکی وہ اللہ کی توحید کا حکم دینا، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، بدعت سے لوگوں کو منع کرنا، سنت کی دعوت دینا، خیر کی طرف بلانا، نماز کے لیے اٹھانا، صدقہ و خیرات پہ ابھارنا، اچھے اخلاق کی دعوت دینا، یہ ساری کی ساری عمل بالمعروف۔ چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، تھائی لینڈ کا جوا کھیلتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں میں اس سے بات نہیں کرتا، ناراض ہو جائے گا، پرچی کا جوا کھیلتا ہے، نمبر لیتا ہے اور نمبر بیچتا ہے، بڑے لوگ کام کرتے ہیں یار، اور یہی کام کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے، یہی کام، نمبر لگا کر نمبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ برائی کو روکنے کو تیار نہیں، لیکن اگر مجھے یہ احساس ہو کہ اس کو برائی سے منع کرنا، حرام سے روکنا، گناہ سے بچانا، نیکی کا حکم دینا، نماز کے لیے کہنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس سے مجھے اللہ کا پیار مل سکتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہوں، تو پھر آدمی اس کام سے پیچھے نہیں رہے گا۔ جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ سب سے محبوب عمل ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کو پیارا لگتا ہے یہ عمل، اللہ اس کام کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، تو پھر میں کبھی بھی نیکی کا حکم دینے سے اور برائی سے منع کرنے سے پیچھے نہیں رہے گا۔ تین درجے ہیں نیکی کا حکم کرنے کے اور برائی سے روکنے کے۔ نبی کہ فرماتے ہیں من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے اگر اس کو کنٹرول قبضہ اس کے پاس ہے، وہ بلڈنگ کا مسئول ہے، روم اس کے کنٹرول میں ہے، کرایہ وہ دیتا ہے، کمرے کا مسئول وہ ہے، باقی لوگ اس کو کرایہ دیتے ہیں، اسے چاہیے کہ گندگی وی سی آر کی ڈسک کی وہ اپنے ہاتھ سے ختم کرے۔ شراب لے کے آتے ہیں اس کو ہاتھ سے روک نکال دیں، ان کو بھی اپنا بندوبست کر لیں اپنی رہائش کا، میں یہ گندگی یہاں برداشت۔ اگر اس کے پاس ہمت اور طاقت ہے تو پہلا درجہ، سب سے پہلا درجہ کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے۔ میرے ہوتے ہوئے یہ کام یعنی ہو جاتا، بڑے بڑے لوگ یہاں آ کے جو ہے نا وہ گر جاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ جب رسمیں لوگ کرتے ہیں وہاں آ کے بڑے بڑے مولوی جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے متقی لوگ پیچھے۔ اگر ہاں اس کی ہمت میں ہوتا ہے وہ روک سکتا ہو، لیکن چپ ہو جائے۔
نبی کریم فرماتے ہیں سب سے پہلا درجہ کہ اس کو ہاتھ سے روکے، فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اس کے نہیں ہے، قدرت میں نہیں ہے، تو پھر اپنی زبان سے روکے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اپنی زبان سے اس کو کہہ دے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اگر اتنی بھی جرأت اس سے نہیں ہوتی تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے۔ یہ تیسرا اور آخری درجہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ نیکی کا حکم دینے والے اور نیکی برائی سے منع کرنے والے کے بھی 3 درجات اور 3 اوصاف ہونے ضروری ہے۔ سب سے پہلا وصف، نیکی کے حکم دینے والے کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے اگر نیکی کا حکم دے گا تو قوم کو گمراہ کرے۔ بغیر علم کے وہ شخص جس نے 99 آدمی کے قتل کا فتویٰ پوچھا اور میرے لیے توبہ کا دروازہ ممکن ہے، اس نے کہا نہیں تیری تو توبہ ہی نہیں ہو سکتی، اس نے اس کا کام بھی تمام کیا۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا اور بغیر علم کے اگر آپ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے تو قوم کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ سب سے پہلے چیز آپ کو علم ہونا چاہیے، اور دوسری چیز آدمی کے اندر رفق اور نرمی ہونی چاہیے۔ جب بھی رفق اور نرمی کسی چیز میں آتی ہے تو اس کو مزین کریں۔ اگر آپ اچھے انداز سے پیار سے محبت سے بھائی جان اور میرے پیارے بھائی اور گرامی قدر میرے ساتھی اور میرے پیارے، اگر آپ یہ کام چھوڑ دیں تو کیا اچھا۔ اگر آپ یہ شلوار جو آپ کے ٹکنے سے نیچے ہیں یہ کاٹ کے مجھے دے دیں، میں اس کی ٹوپی بنا دیتا ہوں، کیا اچھا ہوگا۔ آپ ایسا جملہ بولیے میٹھے انداز سے اس سے بات کریں کہ وہ شخص مجبور ہو جائے اس کو۔ اور ایک شخص ہے شلوار اتنا کھا رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حدیث سے جناب ایک شخص ہے پیارے بھائی اگر تو اپنے چہرے پہ سنت کو سجا لے گا تو کیا خوب ہوگا۔ یہ پقیزہ بال آپ کے چہرے پہ ہوں، اللہ کے نبی کی سنت ہو۔ اور یہ شخص تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ یہ رفق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے لیکن انسان سے نفرت۔ آپ اگر محبت اور پیار سے اسے کہیں گے تو ممکن ہے آپ کا جملہ اس کے دل میں گھر کرے۔ کل ایک بندے نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص نیک آدمی تھا، گزرنے لگا تو ایک بوڑھا بزرگ آدمی بدو اس کو گالی دینے لگا، گالی بکنے لگا پورے انداز سے۔ وہ بجائے اس کے کہ اس کو گالی دیتا وہ کہتا ہے تعال احبک انا انقبل راسک، میں آپ کا سر چومنا چاہتا ہوں، میں اپنا سر۔ وہ شخص شرمندہ ہوا اسی جملے میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میں اس کو گالی دیتا ہوں، یہ کہتا ہے یہ سر آگے کیجیے میں آپ کا سر چومنا چاہتا ہوں۔ اتنی سی بات اس کے دل میں گھر کر گئی۔ پھر وہ معذرت کرنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو گالی دی اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کو گالی دی۔ صرف یہ رفق اور نرمی، اگر آپ اچھے انداز سے بات کریں گے تو اللہ آپ کی بات اس کے دل میں ڈال دے گا اور وہ شخص گناہ سے بچے۔ اگر آپ گن پوائنٹ میں اس سے بات کریں گے، غصے سے بات کریں گے، سختی سے بات کریں گے تو سختی اس کو اور زیادہ دور۔ چھوڑو یار اس کی رہائش چھوڑو یار، وقت یہ بندہ لے کے ہمارے سر میں چڑھا، اس کی رہائش چھوڑو کسی اور جگہ۔ لیکن اگر پیار محبت سے کہتے رہیں گے تو پانی کا قطرہ اگر پتھر پہ بھی گرتا رہتا ہے تو اپنی جگہ اور اپنا نشانہ۔ اور آخری درجہ نیکی کا حکم دینے والے کا آخری صفت یہ ہے کہ وہ صابر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان تینوں اوصاف کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور اگر یہ کام کرتے ہوئے تجھے تکلیف آئے، تجھے دکھ آئے، لوگ تجھے تانا دیں، لوگ کہتے ہیں میں جاننا بڑے متوجہ ہوں، تیرا پیو بھی بڑا نمازی ہے، تیرا خاندانی میں جاننا چاہوں 6 مہینے پہلے تو بھی بڑا نمازی سی، میں تیرا سارا کچھ جانتا ہوں۔ لوگ اس انداز سے بات کرتے ہیں لیکن اس موقع پہ بجائے اس سے الجھنے کے آپ صبر کریں۔ وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، صبر کر جو تجھے تکلیف پہنچی ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایسے موقعوں میں صبر کرنا یہ بڑھ یہ ایک عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کو اس کام کرتے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب صبر کرے گا، اللہ کے نبی سے 13 سال تک اللہ کے نبی نے صبر کیا مکہ میں رہتے ہوئے، لوگ راستے میں کانٹے پھینکتے ہیں، لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، لوگ پتھروں سے لوہان کرتے ہیں۔ اللہ جبریل کو بھیجتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان بستی کے لوگوں کو 2 پہاڑوں میں اس طرح پیس کے رکھ دیتے ہیں، اس طرح چکی کے 2 پھڑوں میں دانے کو پیس کرتے ہیں۔
فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ کے نبی کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں کہ اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرما، میں ان کو پسوانے کے لیے نہیں آیا، میں تو ان کو ہدایت کے سرچشمے سے نوازنے کے لیے آیا ہوں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، یہ لوگ جانتے نہیں میری دعوت کو، میرے پیغام کو، میری توحید کو، میری دعوت کو جو میں پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں، یہ ان سے واقف نہیں ہے، یہ جاہل ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ نے ایسی ہدایت نصیب کی، ایسی ہدایت نصیب کی، وہ بنو ثقیف کے لوگ، وہ طائف کے لوگ جو کبھی پتھروں سے استقبال کرتے تھے، جسم کو لوہان کرتے تھے، مالک ملک نے آپ کی دعا کو ایسا قبول کیا، اسی بنو ثقیف کا ایک فرد اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے، 100 ہجری کے قریب یا 92 ہجری کے قریب یہاں سے چلتا ہے، آپ کے سندھ تک پہنچتا اور ملتان تک توحید کے جھنڈا بلند کرتا گیا ہے، یہ اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے، جو نبی معظم کے صبر کے نتیجے میں۔ اللہ ذوالجلال کی ہاں محبوب اعمال میں سے ایک عمل نیکی پہ دوام اختیار کرنا، نیکی پہ ہمیشہ اختیار کرنا، جو نیکی آپ نے شروع کر دی اس کے اوپر قائم رہنا، یہ بھی اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، اللہ ذوالجلال کے ہاں جو عمل انتہائی محبوب اور انتہائی پیارے ہیں اور سب سے پسندیدہ ہے، ان میں سے ایک عمل ادومھا وان قلا، وہ عمل جو دائمی ہو، ہمیشہ کا ہو، روزانہ کا ہو، ڈیلی ہو، ہر وقت کا ہو، سیزنلی یا موسمی مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے۔ رمضان کے اندر پہلی صف، رمضان کے اندر سارے گناہ چھوڑ دیے، رمضان کے اندر ٹی وی کو 3 طلاقیں دی، بس لانا آج رمضان میں نہیں چلانا ہے، رمضان کے بعد پھر رجوع کر لیتے، 3 طلاقوں کے بعد پھر رجوع کر لیتے۔ رمضان کے رب کو جانتے ہیں، رمضان کے بعد اس سے کوئی تعارف۔ بشر الحافظ نے کسی نے پوچھا کہ آپ اس قوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو رمضان میں تو اللہ کی بڑی بندگی کرتی ہے، رمضان میں تو اللہ کی بڑی عبادت کرتی ہے، یجتہدون فی العبادۃ ویتعبدون، رمضان میں بڑی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، پہلی صف، تکبیر اولا، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، اللہ اکبر، صدقہ و خیرات، لیکن رمضان کے بعد ان کے غبارے سے ہوا نکلتی ہے۔ فرمایا بئس القوم، سب سے بدترین قوم وہ ہے لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، جو رب ذوالجلال کو صرف رمضان میں پہچانتی، رمضان کے بعد رب کو بھول جاتی۔ دیکھ لیں لوگوں کی حالت، رمضان میں جو مسجدوں میں رش تھا، مغرب کی فجر کی نماز کے مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تھی، اب وہ ساری کی ساری مسجدیں روڈیوں سے ہو کے سکڑ کے اسی اپنی جگہ پہ آ گئی جو کہ رمضان سے۔ یاد رکھو رمضان کا رب بھی اللہ ہے، شوال کا رب بھی اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ سے حضرت علقمہ سوال کرتے ہیں هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يختص من الایام شیئا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں سے چند دنوں کو عبادت کے لیے خاص کرتے تھے؟ آپ کی عبادت کے کوئی مخصوص دن تھے؟ اللہ کی بندگی کے لیے آپ نے دن خاص کیے ہوئے تھے؟ فرمایا امی عائشہ نے حضرت علقمہ کے اس جواب میں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عملہ دیما، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ عمل ہمیشگی کے اوپر مشتمل تھا، دائمی عمل ہوا کرتا تھا۔ جو عمل آپ شروع کرتے تھے اس عمل کو آپ مس نہیں کرتے تھے اور چھوڑتے تھے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مانگ ہے کتاب میں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کر یہاں تک کہ تجھے موت ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کا پابند کیا ہے اور موت تک پابند کیا۔ یہی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو۔ صرف رمضان میں عبادت کا گراف 100 درجے پہ پہنچا ہوا ہے، فجر کے لیے بھی پہلی صف میں، عشاء کے وقت بھی پہلی صف میں، عصر کے لیے پہلی صف میں، ایمان بڑھا ہوا ہے رمضان کے اندر، بڑی نیکی تقویٰ، 5 قرآن ختم کر دیے، 4 قرآن ختم کر دیے، 3 قرآن ختم کر دیے، رمضان کے بعد ایسا ٹھپ کیا اس کتاب کو کہ دوبارہ کبھی کھولنے کی ضرورت نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، صرف 1 مہینے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے اسلام میں آ جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ پوری کوشش کرے گا کہ تیری 1 ماہ کی عبادت کو ضائع کر دے، برباد کر کے رکھ دے، لیکن وہ تیرا کھلا دشمن ہے، تو نے اپنے آپ کو اس کے وار سے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ وصیت کی تھی اتق اللہ حیثما کنت، معاذ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہے، رمضان کے دن ہو یا غیر رمضان کے دن ہو، امامت کی مسند پہ ہو یا خلافت کے مقام پہ ہو، عام شہری کی زندگی میں ہو
یا وہاں کے یمن کے قاضی کی حیثیت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو یا بندے کے ساتھ معاملہ ہو یا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو، لیکن جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں ہو یا بازار میں ہو، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف تیرے دامن سے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طلب ہے کہ ایک مومن کو اپنے عمل پہ دوام اختیار کرنا چاہیے۔ رمضان کے اندر قیام اللیل بھی تھا، تلاوت بھی۔ رمضان کے بعد اگر سلسلہ ٹوٹ گیا ہے تو آپ نے محبوب عمل اللہ کو پیش نہیں کیا۔ ایک شخص اگر رمضان کے بعد 2 رکعت 4 رکعت پہ پابند ہے، رمضان کے بعد 1-2 صفحے پہ پابند ہے، تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھتا ہے اور روزانہ اس کے اوپر قائم ہے، اس کا روز کا معمول ہے، اللہ کو وہ روز کا عمل پہ تھوڑا تھوڑا وہ انتہائی محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ ایک شخص ایک مہینے میں ایک مرتبہ پورا پارا پڑھ لیتا ہے اور پھر پورے 29 دن قرآن کو نہیں کھولتا، اس کے مقابلے میں ایک شخص روزانہ ایک صفحہ آدھا ایک سطر پڑھتا ہے، وہ ایک سطر پڑھنے والا جو روزانہ پڑھتا ہے وہ اللہ کو انتہائی محبوب اور پیارا لگتا ہے کہ وہ روزانہ اس کو یاد تو کرتا ہے، روزانہ اس کو یاد تو کرتا ہے، روزانہ اس کی محبت کی تجدید تو کرتا ہے۔ جب قرآن کھولتا ہے، جب رات کو کھڑے ہوتا ہے، جب تہجد پڑھتا ہے، جب وتر پڑھتا ہے رات کو کھڑے ہو کے، جب سحری وقت جاگتا ہے، وہ اس کی پیار کی تجدید کرتا ہے، اس لیے اللہ کو اس کا عمل انتہائی محبوب۔ اللہ کو محبوب اعمال میں سے ایک عمل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، احب الاعمال الی اللہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ۔ اللہ کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل کہ تیری زبان تیری موت تک اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے، تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہر وقت۔ جس بندے کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ مالک الملک نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہر کام کو چھوڑنے سے پہلے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، حرام سے دامن کو بچا کے رکھتا ہے کہ اللہ نے اس سے روکا، قدم پھونک کے رکھتا ہے، اطاعت میں آگے بڑھتا ہے، برائی میں پیچھے ہٹتا ہے، صرف ایک اللہ کی محبت کو وہ یاد کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کا خوف اس کے دامن گیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ شخص ہے جو اپنے اس رویے کی وجہ سے اللہ کو ہر وقت یاد کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میرے اس عمل کو، میری اس حرکت کو، خواہ وہ اطاعت کے لیے ہے، خواہ وہ اس خوف کی وجہ سے اطاعت کرتا ہے یا اس خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑتا ہے، جس کی یہ کیفیت ہے وہ بھی شخص اللہ کو انتہائی پیارا اور اللہ کو انتہائی محبوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ جس قدر آپ زیادہ یاد کریں گے اسی قدر وہ آپ کو زیادہ یاد۔ وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری نبی کریم فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ کو اپنے آگے پائے گا پیچھے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی سوال کرے تو اللہ سے کر، اور جب بھی مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرائض کی پابندی کر، جو اس نے واجب کیا ہے، اس نے فرض کیا ہے، اس کو ادا کر۔ جب اس کے فرائض کی پابندی کرے گا تو آپ اللہ کی حفاظت کریں گے۔ جب آپ اس کی احکام کی حفاظت کریں گے، اس کے واجبات کی حفاظت کریں گے، اس کی منع کردہ چیزوں سے عمل کو بچائیں گے، جب تیرے پہ مشکل آئے گی تو رب تجھے یاد دے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، اچھے دنوں میں تو اللہ کو یاد کر، جب تیرے پہ برے دن آئے گے تو رب تجھے یاد دے۔ اللہ کا ذکر بھی یہ ان اعمال میں سے ایک ہے جو اللہ کو انتہائی محبوب اور اللہ کو انتہائی پیارے لگتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم، لوگوں خبردار غور سے سنو میری بات کو، کیا میں تم کو سب سے بہترین عمل کے بارے میں خبردار نہ کر دوں؟ بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، جو تمہارے مالک یہاں انتہائی پاکیزہ ہے، وارفعها فی درجاتکم، جو تمہارے درجات کو انتہائی بلند کرنے والے ہیں، وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیا وہ عمل اور وہ بات اور وہ چیزیں تمہارے لیے وہ عمل ذکر نہ کر دوں؟ فرمایا حتیٰ کہ اگر تم جہاد کے میدان میں جاتے ہو اور کافروں کی گردیں کاٹتے ہو یا تم اپنے شہید ہو جاتے ہو، تمہاری شہادت سے اور جہاد کے عمل سے رب ذوالجلال کو وہ عمل انتہائی محبوب اور پیارا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد کا تیرے ساتھ باقی رہنا۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے جو ان ساری باتوں سے، سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی اللہ کو زیادہ محبوب اور پیارا لگتا ہے۔
حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی، سب سے زیادہ نجات دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ اگر جنت میں جائیں گے، سب سے زیادہ لوگ اگر جنت میں جائیں گے تو وہ اللہ ذو الجلال کے ذکر کی وجہ سے، اکثر ما يدخل الجنت تقوی اللہ ہے، سب سے زیادہ لوگ اگر جنت میں جائیں گے تو وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جائیں گے، جن کے دامن میں ہر وقت اللہ کی یاد باقی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو نیکی میں تیار کرتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے، یہ چیز ہے جو ان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ حق بات کہنا، ظالم آدمی کے سامنے حق جملہ کہنا، یہ عمل بھی اللہ کے انتہائی محبوب اور پیارا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الجہاد الی اللہ، اللہ کو جو محبوب جہاد ہے اور پسندیدہ جہاد ہے، کلمۃ الحق تقال لامام جائر، ظالم امام کے سامنے اور ظالم حکمران کے سامنے جو کلمہ حق کہتا ہے وہ شخص بھی انتہائی محبوب عمل پیش کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں محبوب اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث سے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس پورے کرۂ ارضی میں سے اگر کوئی مکان، کوئی جگہ اگر اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہے، کسی جگہ اور کسی ٹکڑے سے، زمین کے کسی حصے سے رب ذوالجلال کو انتہائی محبت اور پیار ہے تو وہ اللہ کے گھر اور اللہ کی مسجد ہے۔ جس جگہ پہ اللہ کی مسجد قائم ہے وہ ٹکڑا اللہ کو انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے، اور یقیناً اگر کوئی شخص اپنے گھر کو چھوڑ کے مسجد میں جا کے بیٹھے گا تو وہ اللہ کے انتہائی پسندیدہ مقام کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اور مالک کی پسندیدہ جگہ کے اوپر۔ فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے بری جگہ جو اللہ کے ہاں انتہائی غضب اور غصے کا باعث بنتی ہے وہ بازار ہے۔ لوگ جب فارغ ہوتے ہیں تو بازار سے چکر لگاتے ہیں، تو بازار کے چکر کاٹنے کی بجائے اگر کام ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ بازار دیکھیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بازار کی ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، صرف چکر کاٹ کے واپس آتے ہیں، کوئی چیز لینی دینی بھی نہیں۔ اگر یہ احساس ہو کہ یہ سب سے زیادہ غصے کی جگہ، آپ کسی عورت کے اوپر نگاہ ڈالیں گے پھر بھی گناہ، کسی کو سلام نہیں کہیں گے پھر بھی گناہ، کسی سے برا کہیں گے پھر بھی گناہ، کسی کے راستے کو رکاوٹ بنیں گے پھر بھی گناہ، کسی غیر محرم عورت سے آپ کا کندھا لگے گا پھر بھی گناہ۔ سب سے زیادہ غصے کا باعث یہ بازار ہے۔ تو اگر آپ نے وقت گزارنا ہے تو کیوں نہیں آپ سب سے محبوب جگہ پہ جاتے جہاں جو اللہ کو انتہائی پیارا ہے اور اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، اور نبی کریم نے فرمایا کہ 7 بندوں کو اللہ اپنا سایہ نصیب کریں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اذان ہوتی ہے مسجد کی طرف جاتا ہے، واپس آتا ہے اور پھر اسی چاہت میں ہے کہ دوبارہ اذان ہو اور دوبارہ مسجد میں جائے، اس کا دل مسجد سے چمٹا ہوا ہے، وہ شخص قیامت کے دن اللہ اس کو اپنا سایہ نصیب کرے گی جب کوئی سایہ نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ کو جو روزے پیارے لگتے ہیں اور انتہائی محبوب ہیں جو روزے، وہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے روزے رکھنے کا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے۔ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داؤد، اور اللہ جلال کو جو نماز زیادہ پیاری لگتی ہے وہ بھی داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ ثُلُثَهُ، حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آدھی رات سوتے تھے، پھر تہائی حصہ قیام کرتے تھے، پھر اس کا چھٹا حصہ پھر آرام کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ وہ رات کو تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ عمل بھی اللہ کو انتہائی محبوب اور پیارا کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ہے احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی، کھانوں میں سے سب سے زیادہ کھانا، سب سے محبوب کھانا اللہ کے ہاں وہ کھانا اور وہ طعام جس کو اللہ انتہائی پسند کرتے ہیں، ما تکاثرت علیہ الایدی، جس میں ہاتھ زیادہ ہو، جس میں ہاتھ، یہ نہیں کہ دونوں ہاتھوں میں کھانا، ہاتھ زیادہ کا مطلب یہ ہے ایک بندہ کھا رہا ہے تو ایک ہاتھ ہے، 2 کھا رہے ہیں تو 2 ہاتھ، 3 کھا رہے ہیں 3 ہاتھ، 4 کھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مہمان آ جائیں، ساتھ پڑوسی کمرے سے اٹھ کے آ جائیں، جب کہے گا ہم نے کھانا کھانا تھا یہ کب جائے گا، اٹھے گا تو کھانا، وہ بیٹھ ہی گیا، ہم نے کھانا کھانا تو وہ تو بیٹھ ہی گیا۔
اگر اس کو یہ احساس ہو کہ کھانے میں جس قدر ہاتھ زیادہ ہوں گے اسی قدر اللہ کو انتہائی محبوب ہوگا، وہ غنیمت جانے گا کہ چلو اسی کے بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیتے ہیں کہ چلو یہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ احب الطعام الی اللہ، اللہ کو کھانوں میں سے سب سے محبوب کھانا وہ ہے جس میں ہاتھ زیادہ ہوں، جس میں کھانے والوں کی تعداد، اور کچھ لوگوں کو اکیلے بیٹھ کے کھانے کی عادت ہے، سالن لے کے سائڈ پہ ہو کے اکیلے بیٹھ کے کھائیں گے، لیکن اگر وہ اکیلے بیٹھ کے کھائے گا تو اس فضیلت سے معلوم ہو جائے گا، اس کا کھانا احب الطعام سے نکل جائے گا۔ اگر آپ ایک روم میں رہتے ہیں، ایک پلیٹ میں ڈال کے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں تو وہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا انتہائی محبوب ہے اور انتہائی اللہ کو پیارا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں حب الکلام الی اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے گفتگو اور کلام میں سے سب سے محبوب کلام جو اللہ کو انتہائی پیاری لگتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہے کہ دو کلمے اللہ کو انتہائی محبوب، دو کلمے اللہ کو انتہائی پیارے لگتے ہیں۔ میں اختصار کرتا ہوں وقت کی قلت کے باعث، چونکہ قریب پہنچ چکا ہے۔ دو کلمے اللہ کو انتہائی محبوب ہیں، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ قیامت کے دن یہ دو کلمے نیکیوں کے ترازو میں انتہائی وزنی ہوں گے، اللہ کو انتہائی پیارے لگتے ہیں اور زبان سے ادا کرنے بھی انتہائی ہلکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اللہ جنت میں ایک درخت لگا دے گا، ایک کھجور لگا دے گا۔ کتنی بڑی کھجور لگائے گا؟ نبی کریم فرماتے ہیں ان فی الجنت شجرۃ، بے شک جنت میں ایک درخت ہے یسیر الراکب فی ظلھا 100 سنۃ، ایک شاہ سوار اس درخت کے سائے کے نیچے 100 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی جنت کے درخت کا سایہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جائے۔ ہمارے ایک استاد اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈال، ان کا تقیہ کلام تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کوئی بات ہوتی ہے استاد کہتے سبحان اللہ، شریف آدمی، تھوڑی دیر بعد پھر سبحان اللہ کہتے۔ ایک دن لڑکے کہنے لگے استاد جی لوگوں کا تو جنت میں کوئی ایک آدھ درخت ہوگا، آپ کا تو پورا جنگل ہی ہوگا کھجوروں کا، کیونکہ آپ ہر بات کے اوپر کیا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو ایسا جملہ آدمی کی زبان پہ رہے اور آدمی کی یہ نیت ہو کہ جنت میں ایک درخت لگ جائے تو کتنی نصیب کی بات ہے، جس درخت کا سایہ بھی ختم ہونے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، وہ لوگ اور وہ اللہ کے بندے جو اللہ کو انتہائی پیارے لگتے ہیں، ان پیارے لوگوں میں سے وہ لوگ انتہائی پیارے ہیں جن کا اخلاق بہت اچھا ہے، جن کا اخلاق بہت اچھا ہے، اچھے انداز سے ملتے ہیں، اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، دل میں گھر کرنے والی باتیں کرتے ہیں، مٹھاس اور پیار کے جملے بولتے ہیں، محبت کی فضا قائم کرتے ہیں، لوگوں کو قریب کرتے ہیں، میٹھے بول بولتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو انتہائی محبوب اور انتہائی پیارے کرتے ہیں، نفرت کی فضا قائم نہیں کرتے۔ نبی کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن ما من شیء اسقل من میزان المومن، مومن کے ترازو میں جو چیز سب سے زیادہ اس کے ترازو کو وزنی کرے گی اور ثقیل کرے گی قیامت کے دن، وہ اس کا حسن اخلاق اور اس کا اچھے انداز سے بولنا اور اچھا معاملہ کرنا، لینے میں، دینے میں، وعدے میں اور وعدے کی پابندی میں، معاملات میں، تجارت میں، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ بالکل ٹھیک ہے اور اچھا ہے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا یہ عمل اس کے نیکیوں کے ترازو کو وزنی کر دے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو جنت کے اعلیٰ مقام پہ گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے اونچے مقام پہ گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، جو اپنا اخلاق اچھا کرتا ہے، اپنا اخلاق بہتر کرتا ہے، میں اس کو جنت میں اعلیٰ مقام پہ گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان نیک کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، ناموں میں سے دو نام اللہ کو انتہائی محبوب اور پیارے لگتے ہیں، ان میں سے ایک نام عبداللہ ہے اور ایک عبد الرحمن ہے، جس کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اللہ کو ان دو ناموں سے انتہائی محبت۔ تو ایسے بچوں کا نام کسی فلمی ہیرو کے نام پہ رکھنا، کسی کرکٹ کے نام پہ رکھنا، اس بد نصیبی سے بچنے کے بجائے اگر آپ اپنے بچے کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ نام ایسا ہے کہ اللہ کو انتہائی محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ آخری بات، کسی مسلمان کو نفع دینا،
کسی مسلمان کو خوش کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنا، کسی کا قرض ادا کرنا اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، نبی کریم نے ان اعمال کو بھی محبوب اعمال میں سے انتہائی محبوب اعمال میں شامل کیا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے حب الناس الی اللہ، اللہ کے ہاں جو لوگ انتہائی محبوب اور پیارے ہیں ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دیتے ہیں۔ اگر میرے سے کسی آدمی کو نفع مل سکتا ہے تو مجھے بخیلی اور کنجوسی نہیں کرنی، میرے کہنے سے کسی کے کفیل کے ظلم سے جان چھوٹ، میرے کہنے سے کسی کی نوکری لگ سکتی ہے، میرے کہنے سے کسی کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے، میرے کہنے سے کسی کا کام ہو سکتا ہے۔ تو آدمی کو اس جذبے کے ساتھ کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں، اس سے کوئی توقع نہ کرے کہ یہ مجھے کیا دے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ سفارش، یہ جو اختیار میرے ہاتھ میں ہے، کیوں نہ کسی اپنے رشتہ دار کے لیے استعمال کروں، اس کے لیے کروں گا تو پتہ نہیں ہے اس سے کیا ملے گا، تو کسی اپنے موقع پہ اس کو استعمال کر لوں گا۔ لیکن اگر اس اختیار کو کسی مسلمان کے لیے استعمال کرے گا، رب ذوالجلال اس کے رشتہ دار کے لیے بھی اسباب پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر اس کو سنبھال کے کسی رشتہ دار کے لیے رکھے گا، کسی دوست کے لیے رکھے گا، شاید کہ وہ دوست کو بھی نصیب نہ۔ فرمایا اللہ کے محبوب لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع دیتے ہیں، اور اللہ کو محبوب اعمال میں سے وہ عمل جو کسی کو خوشی، کسی کو خوش کرتا ہے، کسی مسلمان کو خوش کرنا، کسی حوالے سے خوش کرتا ہے۔ اگر آپ میٹھا جملہ بول کے بھی اس کو خوش کر دیتے ہیں، آپ اس کو اچھے انداز سے اچھا لقب دے، چاچا جی، چاچو جی، پیارے بھائی جان، اور آپ اس کو خوش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو الٹا نام دیتے ہیں جو لوگ اس کو دیتے ہیں، اس سے اور آپ کی نفرت بڑھتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ وہ کام کریں، آپ اس کو ایسے نام سے پکاریں جس سے اس کو خوشی ملے۔ کسی طریقے سے بھی آپ اس کو اگر خوش کر سکتے ہیں اپنے بھائی کو، تو یہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ اس کی تکلیف کو دور کرنا، اس کا قرض ادا کرنا اور اس کی بھوک کو ختم کرنا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی مسلمان کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے تو میں 1 مہینے کے اعتکاف سے کسی مسلمان کے ساتھ جانے کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کسی مسلمان کا کام کروا دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار مجھے بینک میں پیسے ڈالنے نہیں آتے، اگر آپ میرے ساتھ چلے جائیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ نہیں میں تو نہیں، آگے سے نخرے کریں۔ لیکن آپ کا جذبہ یہ ہو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو نئی طریقہ بینک میں پیسے بھیجنے کا، اس کو نئی طریقہ یہ کام کرنے کا، اس کو نہیں، آپ اس کو کام سکھا دیتے ہیں، اس کو کام کرنا کوئی نہیں آتا اللہ کی قسم، اور وہ اگلی زندگی اپنے بچوں کو کما کے کھلاتا ہے۔ آپ وہ کام جو لوگ 2 مہینوں میں سکھاتے ہیں، آپ اس کو 2 دن میں سکھا دیتے ہیں، اور زندگی بھر اپنے بچوں کو حلال رزق کھلاتا ہے۔ تو آپ نے کتنی بڑی نیکی کما لی، وہ زندگی بھر کمائے گا، اللہ آپ کے کھاتے میں نیکی ڈالے گا۔ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں تو لوگ موٹر سائیکل کی دکانوں پہ، درزیوں کے پاس لوگ سال دھکے کھاتے ہیں، لوگ بتاتے نہیں، اس کو کام نہیں بتاتے کہ یہ میری جوتے پالش کر۔ فرمایا کسی کی حاجت پورا کرنا اور اس کے ساتھ چلنا میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کسی جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر پردہ پوشی کرے گا۔ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، حالانکہ وہ غصہ نافذ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، غصہ نکال سکتا تھا، لیکن غصے کو پی کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ قیامت کے دن اس کے سینوں کو اپنی رضا کے ساتھ بھر دے گا، اللہ اس کو راضی کر دے گا۔ جو کسی مسلمان کے ساتھ اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کام اس کو کروا دیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن جب وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس دن جب لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے، اللہ اس کے پاؤں کو ثابت قدم کر دے گا جو کسی مسلمان کو کھڑا کرتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی ایسی چیز ہے وہ انسان کے عمل کو ایسے برباد کرتی ہے جس طرح شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ اعمال جس کو نبی کریم نے انتہائی محبوب عمل قرار دیا، سب سے پسندیدہ اعمال کہیں، اللہ مجھے اور آپ کو یہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی اپنے رب کا پیار اور اپنے اللہ کی محبت پا سکیں اور اس محبت میں کمال کے درجے تک جا سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔